السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر انجیکشن لگواتے ہیں یا گلوکوز چڑھواتے ہیں یا خون ٹیسٹ کرواتے ہیں یا خون لیتے ہیں، خون دیتے ہیں، تو روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ ایسے سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ وہ خلاصہ کے طور پر آپ اس طرح سمجھیں کہ روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ دو جگہوں تک ڈائریکٹ یا 5 رستوں میں سے کسی ایک رستے کے ذریعے اگر دوائی، کھانا وغیرہ پہنچائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ معدہ اور دماغ، یہ دو جگہیں ہیں۔ معدہ جہاں پہ کھانا رہتا ہے، کھانا کا تعلق پیٹ کے جس حصے سے ہوتا ہے، معدہ اور دماغ، اگر معدہ اور دماغ میں ڈائریکٹ دوائی وغیرہ پہنچا رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر پیٹ ہی میں انجیکشن دیے یا دماغ ہی میں انجیکشن دیے ڈائریکٹ، تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا تو پھر 5 رستوں میں سے کسی ایک رستے کے ذریعے آپ دوائی وغیرہ، کھانا وغیرہ پہنچا رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 5 رستے کیا ہیں؟ نمبر 1 منہ، نمبر 2 ناک، نمبر 3 کان، نمبر 4 اور 5 سبیلین۔ ان 5 رستوں میں سے کسی ایک رستے کے ذریعے یا ڈائریکٹ کھانا پہنچا رہے ہیں، دوائی پہنچا رہے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ جو انجیکشن لگوا رہے ہیں یا گلوکوز چڑھوا رہے ہیں یا خون ٹیسٹ کروا رہے ہیں یا خون لیتے ہیں، خون دیتے ہیں، ان 5 رستوں میں سے کسی ایک رستے کے ذریعے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، رگوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور رگوں کے ذریعے سے کسی چیز کے لینے سے، کسی چیز کے دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رگ ان 5 رستوں میں سے ایک رستہ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب کلیئر ہو گئے آپ کہ خون لینے سے، خون دینے سے، خون ٹیسٹ کروانے سے، گلوکوز سے، انجیکشن سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سارے حضرات جو نادانستہ طور پر، ناواقفیت کے بنیاد پر، ناجانکاری کے بنیاد پر جو ہے وہ روزہ کو توڑ دیتے ہیں، یا روزہ رکھتے ہی نہیں کہ کل تو ڈاکٹر آنے والے ہیں، ہمیں انجیکشن لگوائیں گے، ہمیں گلوکوز چڑھوائیں گے، تو روزہ رکھ کر فائدہ کیا، روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر یا تو روزہ کو توڑ دیتے ہیں یا تو روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ دونوں ہی غلط ہے۔ تو لہٰذا آپ ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہ توڑیں، آپ کا روزہ جو ہے ہو جائے گا۔